السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، احکام تجوید کورس اور سبق نمبر 13۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم حروف نطعیہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے سبق نمبر 12 میں 10، 11، 12 میں ہم نے حروف طرفیہ یا حروف ذیلقیہ پڑھے تھے، اور آج سبق نمبر 13 ہیں اور اس میں ہم حروف نطعیہ پڑھیں گے۔ یہ 3 حروف ہیں، تا، دال اور طا۔ یاد رکھیں، سب سے پہلے اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو ان کو آپ سب ویڈیو کو دیکھ لیں تاکہ یہ والا سبق آپ کو صحیح طرح سمجھ آئے۔ تو آئیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ حروف نطعیہ، سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کو نطعیہ کیوں کہتے ہیں؟ یاد رکھیں، نطعی جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تالو اور مسوڑوں کے درمیان کھردی جگہ۔ تالو اور مسوڑوں کے درمیان جو کھردی جگہ ہوتی ہے اس کو نطعی کہتے ہیں۔ اب اس تالو اور مسوڑوں کے جو درمیان کھردی جگہ ہے اس کو آپ کیسے محسوس کریں گے، وہ آپ کو میں طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ کے جو اوپر والے سامنے 2 دانت ہیں ان کو کہتے ہیں ثنایا علیہ۔ اندر کی سائڈ پر جیسے ہی دانت ختم ہو رہے ہیں، دانتوں کی جو جڑیں ہیں، اس کے بعد آپ کا گوشت ایک شروع ہو رہا ہے۔ وہاں پہ اگر آپ انگلی لگائیں اور محسوس کریں تو وہاں پہ وہ کھردی جگہ ہے، لائنیں سی لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو کھردی جگہ ہے، اس جگہ پہ جو ہے اس کو نطعی کہتے ہیں، یعنی تالو اور مسوڑوں کے لیے یا ان کے درمیان جو کھردی جگہ ہے اس کو جو ہے وہ نطعی کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ زبان کی نوک لگے گی۔ زبان کی نوک کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، جس کو راس لسان کہتے ہیں یا نوک زبان کہتے ہیں۔ تو یہ آپ سامنے تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ زبان کی یہ جو نوک ہے یہ تالو اور مسوڑوں کے درمیان کھردی جگہ جو ہے وہاں پہ لگے گی، تو وہاں سے 3 حروف ادا ہوں گے، تا، دال اور طا۔ لیکن یاد رکھیں، سب سے پہلے اس کا قاعدہ دیکھ لیں۔ قاعدہ یہ ہے، اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ جب زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑوں سے لگے گی، یہ جو سامنے 2 دانت ہیں جہاں پہ ختم ہو رہے ہیں وہاں اس جگہ کو جڑ کہتے ہیں۔ تو جب زبان کی نوک ثنایا علیہ کے جڑوں سے لگے گی تو وہاں سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ان تینوں حروف میں تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ 2 حروف جو ہیں وہ ترقیق پڑھے جاتے ہیں، مرقق پڑھے جاتے ہیں، یعنی باریک پڑھے جاتے ہیں، اور ایک حرف جو ہے اس کو تفخیم کر کے پڑھیں گے، مرخم کر کے پڑھیں گے، یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اب آپ سوال یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے نکلنے کی جگہ ایک ہے، ان کا مخرج ایک ہے، ادائیگی کا طریقہ ان کا ایک ہے، لیکن ایک حرف کو موٹا کیوں کریں گے اور 2 کو پتلا کیوں کریں گے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو طا ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور جو تا اور دال ہیں وہ حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے طا کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور تا اور دال کو جو ہے وہ باریک کر کے پڑھیں گے۔ تو یاد رکھیں، اب اس کی وضاحت میں کر دوں کہ آپ کیسے پہچان کریں گے کہ یہ موٹا کیسے ہونا ہے۔ پہلے دیکھیں، جب آپ تا اور دال کو ادا کریں گے تو اس کی آواز پہچانیں۔ تا، دال، آ، آ، تا، آ، تا، آ، دال، آ، دونوں کی آواز باریک ہے۔ اب طا کو دیکھیں، طا، آ، آواز پر ہو رہی ہے، موٹی ہو رہی ہے۔ اب تا کی آواز دیکھیں، تا، آ، طا، آ، آ، او، تا، تو، آ، او، تا، تو۔ اگر آپ اس طرح فرق محسوس کرنا چاہتے ہیں تو یہ ساؤنڈ نکال کے دیکھیں، تو ان دونوں حرف کے درمیان جو ہے وہ آپ فرق کر لیں گے۔ اب اگر کوئی آدمی اس طا کو پر نہیں پڑھتا تو حرف چینج ہو جاتا ہے، اور کسی حرف کو تبدیل کرنا یہ تجوید میں لحن جلی کہلاتی ہے، میجر مسٹیک، بڑی غلطی کہلاتی ہے، اور حرف تبدیل ہوتا ہے تو معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے، اور معنی اگر بگڑ جائے تو نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اب سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، وہاں پہ لفظ ہے صراط المستقیم۔ اب یہاں پہ دیکھیں، طا کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا او، تو، اس کی آواز بتائی۔ اگر کوئی اس کو ایسے پڑھتا ہے صراط المستقیم تو یہ طا کو باریک کر کے پڑھتا ہے، تو اس وجہ سے یہ لفظ جو ہے وہ درست نہیں ہوگا، یہ غلط ہو جائے گا۔
اب ایک اور مثال دیکھیں قرآن کریم میں کہ جب تا جہاں پہ آئے گا وہاں پہ باریک پڑھیں گے اور طوا جہاں پہ آئے گا وہاں پہ موٹا کر کے پر کر کے پڑھیں گے. جیسے والتین والزیتون، یہ دیکھیں دونوں تا ہیں تو باریک پڑے جا رہے ہیں. والتین والزیتون وطور سینین، اب وطور جو ہے یہ پر کر کے پڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. اس کے بعد ہم مثالوں کی طرف چلتے ہیں. امید ہے آپ کو ان کی پہچان کا طریقہ صحیح سے سمجھ آ گیا ہوگا. اب مثالوں کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے تا کی مثال، تا ساکن کی مثال یہ ہے، بلکہ تا متحرک کی مثال دیکھیں. تا زبر تا، تی تو، تا تی تو. یہ میں نے جو آپ کو قاعدہ بتایا اگر اس پہ غور کریں کہ زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑوں سے جب لگے گی تو وہاں سے تا ادا ہوگا، اور یہ حرف باریک ہے، آ تا تا، ٹھیک ہے. تا تی تو. اسی طرح دال، دا دی دو، دا دی دو. میں نے آپ کو اس کا ساؤنڈ بتایا تھا، آ یعنی تا آ، اور طوا کی آواز بھی بتائی تھی، آ او تو. تو آپ اسی طرح طوا کو موٹا کر کے پڑھیں، تو تی تو، یہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا. اب ایک اور طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی حرف کی پہچان کے لیے آپ نے اس کو ساکن کرنا ہے، اس سے پہلے زبر زیر پیش لگا دینی ہے. اب یہاں پہ جب ساکن کریں گے، سب سے پہلے تا کو ہم ساکن کریں گے تو یاد رکھیں اس میں جو اب تا کو ہم ادا کریں گے تو اس میں آواز تھوڑی سی جاری ہوگی، یعنی اس میں صفت ہمس پائی جاتی ہے. اس کا یہ ہوتا ہے کہ زبان جو ہے جہاں پہ لگتی ہے وہاں سے پھر تھوڑی سی ہٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس میں صفت ہمس پیدا ہو جاتی ہے. مثلا حمزہ زبر تا ات، آخر میں جب زبان کو اپنی جگہ سے ہٹانا ہے تو تھوڑی سی آواز جو ہے تھی کی آواز جو ہے وہ پیدا ہوگی، جس کو صفت ہمس کہتے ہیں. جیسے حمزہ زبر تا ات ات، حمزہ زیر تا ات ات. اسی طرح حمزہ پیش تا اوت اوت. جب زبان کو اپنی جگہ سے ہٹائیں گے تو وہاں پہ خود جو ہے وہ صفت ہمس پیدا ہو جائے گی. اب دال ہے، اس میں جنبش کی صفت پائی جاتی ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ قلقلہ ہوگا. حمزہ زبر دال اد اد، یہ دیکھیں اد، اور جب جنبش پیدا ہوگی زبان اپنی جگہ سے ہٹ جائے گی، اد 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 اد. اب آ جاتے ہیں تیسری حرف کی طرف، طوا. تو اس کو پڑھیں گے حمزہ زبر طوا آتو آتو. دیکھیں اس میں قلقلہ بھی ہو رہا ہے اور اس کو مفخم بھی پڑھنا ہے، یعنی موٹا بھی پڑھنا ہے. آتو ایتو ایتو اوتو اوتو. تو یہ اس کو یاد رکھنا ہے. اس کے بعد جو ہے مرکبات کی مثالوں کی طرف آ جائیں. تو سب سے پہلے ہے تا. تا کی مثال جیسے کاتابا کاتابا، کوتیبا کوتیبا، یکتوبو یکتوبو. اس کے بعد دال کی مثالیں آدمو آدمو، دماء دماء، الحمد الحمد. اس کے بعد طوا کی مثالیں باساطوا، طوا کو پر کر کے پڑھنا ہے مفخم، باساطوا، باطل باطل، یطوف یطوف. اس کے بعد ان حروف کو ساکن کر کے ان کے ماقبل جو ہے وہ زبر زیر پیش لگانا ہے. یعنی مرکبات کی مثالیں، سب سے پہلے تا کی مثالیں دیکھیں. یتلو یتلو، فتنۃ فتنۃ، اتلو اتلو. اس کے بعد دال کی مثالیں قد قد، قلقلہ ہوگا، ادفع ادفع ادفع، یدرکو یدرکو. آخر میں طوا کی مثالیں مطلوب مطلوب، اطعام اطعام، مطمئن مطمئن. تو یہ جو ہے یہ سبق نمبر 13 تھا جس میں ہم نے حروف نطعیہ کو اچھی طرح پڑھا. آپ اس کو اچھی طرح یاد کریں، ان کی مثالوں پہ خوب پریکٹس کریں تو انشاءاللہ آپ کا یہ حرف بالکل درست ہو جائے گا. آج کا سبق مکمل ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.